نیکسٹ کویشچن ہے کہ قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں احکام تبدیل کیوں ہوئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت بھی یہ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ کچھ معیوب نہیں لگتا؟ بظاہر تو معیوب لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے قرآن کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، اس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت، اہل تشیع اور ان کے سارے آف شوٹس ایگری ہیں۔ ہاں، اس کے اندر آگے اس بات پہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی آیت کو ناسخ مانے، دوسری کو منسوخ مانے، اور دوسرا کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ دو الگ وقت کے احکام ہیں۔ اس طرح کے اختلافات تو ہیں۔ فی نفسی اس ڈاکٹرائن کے ساتھ سارے ایگری کرتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے۔ اس میں یعنی گھنٹوں اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈسکشن یعنی ایک عوام الناس کے لیول کی ڈسکشن نہیں ہے، ایک علمی ڈسکشن ہے۔ اس لیے میں یعنی اس میں اتنی باتیں کروں گا جو آپ کو ایک موٹی موٹی سمجھ آ سکیں۔ باقی جس کو علمی شوق ہے نا، تو وہ ناسخ و منسوخ کے اوپر شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے لکھی تھی فارسی کے اندر، بعد میں عربی ٹرانسلیشن بھی ہوئی، ابھی اردو میں بھی پروفیسر رفیق صاحب نے، یہ احمد رفیق اختر صاحب نہیں، پروفیسر رفیق چودھری صاحب ہیں ایک، یعنی وہ منکرین حدیث کے والے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا تو آپ کو یہ کتاب کا PDF مل جائے گا، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اللہ کا بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر کے اصولوں کے حوالے سے۔ یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اصولوں کے حوالے سے ایسے حقائق کھولے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے میری اس حوالے سے۔ اور اس میں انہوں نے یعنی ڈیفائن کیا ہے، میں آپ کو بلو پرنٹ اس کتاب کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں نا جی، یہ 5 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی اب کوئی آیت بھی 6500 کے قریب ہے، یہ 6666 والی بات غلط ہے، گن کے بھی دیکھ لیو، 6666 نہیں بنتی ہیں، آلموسٹ 6500 ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بھی آپ آیت اٹھائیں نا، وہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گی۔ پہلی کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے علم الاحکام، یعنی قرآن پاک کی وہ آیت احکام سے ریلیٹڈ ہوگی، ظاہر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طریقے سے شریعت کے احکام ذکر ہیں، تو وہ سارے علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ دوسری کیٹیگری انہوں نے کہا ہے علم المخاصمہ۔ مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، تو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علمی دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ اور جو منکرین خدا ہیں، دہریہ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مشرکین عرب کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوگا، وہ آیات علم المخاصمہ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا التذکیر بالموت، یعنی قرآن پاک کی آیات ایسی ہوں گی جن میں موت کی یاد دلائی جائے گی کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا منہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ ساری آیات کیا ہے؟ التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے۔ 3 کیٹیگری ہوگی۔ چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہی ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرے گا۔ یہی لفظ ہے نا جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر علماء نے غلط کیا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو دوزخ کی آیات کے بعد بھی یہی آتا ہے، تو دوزخ نعمت ہے۔ مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، جب دوزخ کی آیات آئی ہیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی اس بڑی نشانی کو اے جن و انس کے گروہ کیسے جھٹلاؤ گے۔ جب جنت کا ذکر ہے تو پھر نعمت ترجمہ کیا ہے۔ آلا کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور 5ویں کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان کے ذریعے، وہ بھی قرآن پاک میں اچھا خاصا حصہ ہے۔ اور یہ الفاظ ایام اللہ، آلاء اللہ، یہ قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ان کو ڈر سناؤ ایام اللہ کا۔ ایام اللہ پھر اللہ نے بتایا کون سے، وہ اللہ کے یوم میں سے ایک یوم تھا جب قوم نوح کو تباہ کیا گیا، اللہ کے فیصلے کا دن تھا نا، وہ ایام اللہ میں سے ہے۔ پھر قوم موسیٰ کے لیے بھی ایام اللہ 10 محرم بن گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قوم فرعون جو ہے وہ غرق کر دی گئی۔
تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں اور ان دنوں کی یاد کرواؤ کہ یہ قومیں اس طرح ہلاک ہوئی تھی، یہ ہے التذکیر بایام اللہ. تو آپ یہ بہت بڑی آپ کہتے ہیں ڈسکوری ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی. آپ قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اس 5 میں سے کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی. مثلا آپ کہتے ہیں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ علم الاحکام کے اندر فال کرتی ہے کہ دروشی پڑھنے کا کہا گیا، ایک حکم دیا گیا. 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ماں باپ کو اف تک مت کہو، شرک مت کرو، ناحق قتل نہ کرو کسی کو، ٹھیک ہے، زنا نہ کرو، چوری سے بچو. یہ ساری جو مختلف انداز میں آئی ہیں یہ علم الاحکام کے اندر آتی ہیں. پھر جو فکر آخرت کے اعتبار سے جتنی آیات ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ التذکیر بالموت ہے. پھر جتنے واقعات سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں ڈیٹیل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کا ذکر کیا. ہم نے ہود کو ان کی قوم میں بھیجا تو قوم عاد نے کیا کیا، سمود کو بھیجا قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو تو کیا کیا، تو ان کے مخالفین غرق کر دیے گئے. قوم یونس کا ذکر اور قوم موسیٰ کا ذکر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، التذکیر بایام اللہ. اور جو التذکیر بآلاء اللہ ہے اس میں سورہ رحمان پوری کی پوری، سورۃ النحل جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سورہ الروم جس میں اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینومینا آف نیچر کا ذکر، سورج چاند ستارے یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. یہ ساری فزیکل فینومینا زمین و آسمان میں جتنی قدرت کی نشانی ہے یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے. اور علم المحاسمہ سورۃ المائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات کا اللہ نے رد کیا ہے، یا سورہ قاف کے اندر دہریہ لوگوں کا، ایتھیسٹ کا رد کیا ہے، اللہ کی ایگزسٹنس کے پروف دیے ہیں جتنے بھی قرآن پاک میں. جہاں جہاں آتا ہے کہ وہی اللہ تمہیں مردہ سے زندہ کرے گا، جس نے جو ہے وہ مردہ زمین میں پانی برسا کے تو بیج کو درخت بناتا ہے، اس طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا. یہ سب کے سب جو مخاسمہ کیا جاتا ہے علم المخاسمہ ہے. اسی کتاب میں انہوں نے ایک ناسخ و منسوخ کا چیپٹر بھی باندھا ہے 20-25 صفحوں کا. اس میں انہوں نے یعنی پرانے بزرگوں کے حوالے بھی دیے ہیں. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن کی صرف 5 ہی آیات ہیں جو منسوخ ہیں. بعض کہتے ہیں 500 ہیں، بعض کہتے ہیں 200 ہیں. انہوں نے سب کے ساتھ علمی اختلاف کر کے اینڈ پہ انہوں نے کہا 5 یعنی اسکروٹنی کر کے میرے نزدیک بنتی ہیں، جس میں جس طرح ایک سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وصیت تم پہ لازمی کی گئی ہے، جب تمہارے موت کا وقت آئے تو اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرو. تو اس کی منسوخی سورہ نساء میں جب وصیت وہ جو وراثت کے احکام آ گئے تو یہ آیت منسوخ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان ہے، ایک اہل ایمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کمزوری تمہارے اندر آ گئی. کیونکہ کمزوری یہ نہیں کہ سابقون اولون کمزور ہو گئے ہیں، کمزوری یہ ہوگی ہے کہ اوورآل اب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تعداد تو بڑھ گئی ہے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے لیول کے لوگ نہیں، بعد کے لوگ. لہٰذا اب ریشو پروپورشن نیچے آ گئی ہے. اب ایک مسلمان 10 پہ بھاری نہیں ہے بلکہ 2 پہ بھاری ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ اس طرح کی تو انہوں نے مختلف لکھی ہیں. اس میں کوئی قرآن پاک کی یعنی والا معاملہ نہیں آتا. شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوخ ہوا ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 105. اس کی تفسیر بھی آپ پڑھ لیں، تفہیم القرآن میں بھی پڑھ لیں اور باقی جگہ پہ بھی تدبر القرآن میں بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا. ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لے آئیں گے. او مثلہا یا اس کے برابر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے اپنے معاملے کا بھی. باقی رہا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اپنی ڈیسٹنی میں کسی فیصلے کو چینج بھی فرما سکتا ہے، شریعت کو چینج بھی فرما سکتا ہے. اس کا وہ پابند تو نہیں ہے نا. تو باقی جو رولز بیان ہوئے ہیں اور وہ کیٹاگوریکل ہیں ان کا ظاہر ہے وہ پابند ہے. ادھر وہ فٹ ہوگی لا تبدیل لکلمات اللہ. مثلا یہ رول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج سکتا ہے تو یہ کلمات کفر ہے. یہ اللہ کا کلمہ نہیں بدلائے گا، یہ رول کے طور پہ.
لیکن جہاں قرآن میں ہے کہ ہم کوئی آیت بھلا دیں یا منسوخ کریں تو اس کے برابر یا نہیں لے آئیں گے، تو یہ اللہ خود بتا رہا ہے نا. تو یہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے ساتھ آپ اسے کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ چیزیں. تو اس کو یعنی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. باقی ناسخ و منسوخ کے حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، یعنی قرآن کی تفسیر کے جو اصول ہیں وہ کتاب بیسیکلی انہوں نے لکھی ہے علماء کے لیے، لیکن وہ آپ آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ پڑھیں تو ان کو علماء سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی اصول تفسیر کے تو جناب 18 علوم چاہیے، تو اس لیے قرآن پڑھو ہی نا. سر قرآن ہم تفسیر کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، قرآن تو آیا تذکیر کے لیے، اور تذکیر تو بلال حبشی کو بھی سمجھ آئے گی اور عمار ابن یاسر کو بھی سمجھ آئے گی اور ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی سمجھ آئے گی. حضرت بلال کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں کس مدرسے کی؟ عمار ابن یاسر کون سی ڈگریاں تھیں؟ تذکیر، نصیحت. اسی لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے تذکیر کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ باقی یہ کہنا جی قرآن پاک میں جی وہ بڑے بڑے مشکل احکام آتے ہیں، وہ یار مشکل تذکیر کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو وہ واقعی ایسے مشکل ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں آتے. جب آپ کے بزرگ امام غزالی کی میہ سعادت میں لکھ گئے ہیں کہ سورج جو ہے زمین سے 160 گنا بڑا ہے، اور میرے جو ہے وہ تیسری کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو اس حوالے سے تو امام غزالی سے نالج زیادہ اس کے پاس ہے اس فیلڈ میں، تو میں امام غزالی کو کیا جاہل ڈکلیئر کر دوں گا؟ نہیں. تو سائنس کی فیلڈ میں جو قرآن پاک کی 1000 کے قریب آیات ہیں تو ہمارے علماء کو تو ان میں سے اکثر کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قرآن میں جو پورشن نصیحت والا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ کے احکامات پورے کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سر اس کے لیے کون سی ڈگری کی ضرورت ہے؟ یہ تذکیر ہے. اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ قرآن پاک میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر کے اندر، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. لیکن مولوی پھر بھی کہتا ہے مشکل ہے. میں سے پوچھتا ہوں یہ تو تھی آسان، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی جو قرآن سے دور بھاگے، فوراً بھاگ جائے؟ تو تسی کہانی کتوں کرائی ہے؟ کہانی کولو کرائی ہوئی ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ بڑا کلپ ہے سخت سا، فضائل اعمال با مقابلہ قرآن، اس میں نے انجینئرنگ کی ہے. ہر چیز کی انجینئرنگ ہر لیکچر میں نہیں ہو سکتی. انجینئرنگ دیکھنی ہو تو اس طرف. ویسے اب یہ نئی ٹرم میں نے انٹروڈیوس کرا دی ہے نا، کہتے ہیں نا اس بات کی تفسیر دیکھنی ہو تو فلاں کتاب ریفر ہے. تو میں کہتا ہوں اس کہانی کی انجینئرنگ دیکھنی ہو تو میرا فلاں کلپ دیکھ لیں. ہر کہانی کی انجینئرنگ ہوئی ہے سر. ٹھیک ہو گیا جی.